جو قرآنی آیت ہے سورہ یوسف آیت 54، اس کا آیت 54 54، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس پر سوال ہے: اور میں اپنے نفس کو ہر قسم کی غلطی سے بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسانی نفس ٹھیک ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے بری باتوں کا حکم دینے پر بہت دلیر ہے۔ میرا رب کمزوریوں پر بہت پردہ ڈالنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ انسانی نفس کا آغاز نفس امارہ سے کیا گیا ہے، کیا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ انسانی نفس میں بنیادی طور پر آغاز سے ہی برائی کی طرف لے جانے کا رجحان پایا جاتا ہے؟ مگر یہ آپ کا بیان درست نہیں ہے کہ نفس امارہ سے کیا گیا ہے۔ انسانی نفس کا ذکر اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور پیدائش کے ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ہم نے فطرت پہ پیدا کیا، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پہ پیدا کیا جس پر اللہ کی فطرت ہے ایک، فطر الناس علیہا، اس فطرت کے مطابقت رکھتا ہوا انسان پیدا کیا گیا ہے، سمجھیں؟ اب اس فطرت میں گناہ تو نہیں ہے نا، مگر مغفرت ہے، اس لیے مطابقت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کا احتمال بھی اس میں موجود رہے تاکہ مغفرت کا موقع بھی پیدا ہو اور مغفرت کا اظہار اس کی ذات میں ہو سکے۔ اس لیے امارہ کا ہونا بھی ضروری تھا، مگر بنیادی طور پر انسان گناہ کی طرف مائل ہو کر نہیں پیدا ہوا، بلکہ گناہوں سے پاک وجود کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ اس کے اندر جینیٹیکلی احتمالات موجود ہیں، اور وہ احتمالات کیسے بنتے ہیں اس کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ، كُلُّ مَوْلُودٍ یولد علی الفطرہ، فَأَبَوَاهُ علی الاسلام بھی ہے نا، دوسری جگہ ہے، ہاں، اسلام اور فطرت دونوں کے ذکر ملتے ہیں، یولد علی الاسلام بھی آتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ انوائرنمنٹس اور پیدائش کے بعد کے اثرات جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی فطرت میں جو مخفی امکانات اور صلاحیتیں رکھی گئی ہیں ان میں سے کون سی صلاحیت ابھاری جائے گی، کون سی دبائی جائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم اس دبانے اور ابھارنے کے مضمون کو دوسری جگہ یوں بیان فرماتا ہے: قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کی پاک صلاحیتوں کو ابھارا وہ تو کامیاب ہو گیا، جس نے ان کو دبایا اور نیچے کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ وہ پورا نقشہ ہے، اس میں جو آپ سوال اٹھاتے ہیں وہ کہیں فٹ نہیں ہوتا کہ پہلے اس کو رکھا گیا، پہلے نہیں رکھا گیا، یعنی امارہ کو پہلے نہیں رکھا گیا۔ امارہ پیدا ہوتا ہے ان حالات کے تقاضے سے، اس وجہ سے کہ جب اس کو امکانات دونوں سامنے آتے ہیں تو پھر امارہ اس کو ایک طرف بلاتا ہے اور فطرت جو ہے اس کا غلبہ ہے نیکی کی جانب۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ پہلے میرے جواب سے شاید آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ امارہ تو موجود ہے اس کے اندر، ماں باپ امارہ نہیں پیدا کرتے، ماں باپ امارہ کی بات سننے کا رجحان پیدا کرتے ہیں۔ ماحول امارہ کی امداد کرتا ہے اگر وہ گندا ماحول ہو، اگر پاک ماحول ہو تو نفس مطمئنہ کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تین نفوس بیان کر کے ان کا جو آپس کا رابطہ ہے اسے کھول کے سائنٹیفکلی اس مسئلے کو خوب کھول دیا ہے۔ جو اسلامی اصول کی فلسفی میں جو چوٹی کے مقامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسانی نفس کی حالتوں کا بہت ہی ساتھ ایسا بیان کیا ہے کہ کوئی تضاد کسی بات میں نہیں رہتا۔ بس جواب یہ ہے کہ امارہ اس
فطری کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اختیار کے نتیجے میں دی جانی لازم تھی. اگر نیکی اور بدی میں اختیار نہیں تھا انسان کا تو بد پیدا کیا جاتا یا نیک پیدا کیا جاتا. بد پیدا کیا جاتا تو شیطان ہوتا، نیک پیدا کیا جاتا تو فرشتہ ہوتا. ان دونوں امکانات اور احتمالات کے بیچ میں خود فیصلہ کر کے اپنے لیے ایک راہ تجویز کرنا، یہ اس کی نیکی ہے. ورنہ تو نیکی کے کوئی معنی نہیں بنتے. اگر آپ پابند ہیں ایک چیز پر، اب شہد کی مکھی پابند ہے ان راہوں پر چلنے پر جو رسول خدا تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا فرمائی، اس کو نیک نہیں کہا گیا، کہیں اس کو فرما بردار کہا گیا. تو نیکی اور بات ہے، طبعی اور فطری فرما برداری اور چیز ہے. بس امارہ کا ہونا نیکی کے تصور کے لیے لازم تھا. اگر امارہ نہ ہوتا تو نیکی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اور انسان کو چونکہ نیک اور بد کے درمیان تفریق کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا بنایا گیا ہے، اس لیے امارہ تو فطرت کا حصہ ہے. جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مجموعی طور پر پیدائش کے وقت امارہ کو غلبہ نہیں ہوتا. امارہ ایک احتمال کے طور پر موجود ہوتا ہے. جب ماحول میں بچہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے گرد و پیش یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ امارہ میں ترقی کرے گا یا لوامہ میں ترقی کرے گا یا مطمئنہ نفس کا غالب حصہ اس کو عطا ہوا ہے. سمجھے؟